بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا، اسے بخش دے گا. ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کا مطلب روزہ جب آدمی رکھے، ایک تو اس کا اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا، اور احتساب کے ساتھ اپنا محاسبہ کرے اور جتنے احکامات ہیں اس پر عمل کرے، اور جو نافرمانیاں یا غلطیاں اس کی زندگی میں ہیں اس کو ختم کرے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی قیام اللیل، تراویح پڑھی، قیام کیا. لفظ تراویح جو ہے یہ اصل میں حدیث کے اندر نہیں ہے. حدیث کے اندر اگر آپ جب بھی دیکھیں گے تو قیام اللیل کا لفظ ملے گا. تراویح کا جو لفظ ہے بعد میں یہ آیا. رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرنا، تراویح پڑھنا جو ہے رمضان المبارک میں، اس کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، کتنے دن پڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 روز پڑھی، اس لیے 3 روز سے زیادہ آپ کیوں ادا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جو لوگ یہ بحث کرنے لگتے ہیں تو ایک اصولی چیز یہ ہے کہ جو چیز مسلمہ دونوں کے درمیان ثابت شدہ ہو، دونوں فریقین کے درمیان ماننے والی ہو، اس پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، بریلوی، کوئی ایسا نہیں ہے جو تراویح کے 30 روز پڑھنے کا قائل نہ. تو اس پر بحث کرنا، مسلمات پر گفتگو کرنا ہی خلاف قاعدہ ہوتا ہے. جس چیز کو آپ خود مان رہے ہیں، جس کے اوپر آپ خود عمل کر رہے ہیں، اس پر کیا گفتگو کی جائے گی. دوسری بات، حدیث کے اس لفظ کے اوپر اگر آدمی صرف غور کر لے تو جواب موجود ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا. من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا. روزہ کتنے دن رکھتے ہیں؟ 30 روز. تو من قام رمضان، پھر کتنے دن تراویح پڑھیں گے؟ 30 ہی روز پڑھیں گے نا. الفاظ بالکل وہی ہیں حدیث کے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اور جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے 2 دور کیا. ایک چیز یہ بھی ہمارے یہاں چلنے لگی ہے کہ بعض مقامات پر اب یہ خبریں آ رہی ہے جو بڑی تشویشناک ہے کہ رمضان المبارک میں حفاظ سے کہا جا رہا ہے بھائی قرآن ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے آدھا پارہ پڑھائیے، پارہ پڑھائیے. کل ایک جگہ سے میرے پاس سوال آیا تو وہاں پر کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ آدھا پارہ کیوں پڑھا رہے ہیں. تو وہاں کے ذمہ داران نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا اعتراض کرنے والے درست ہیں. رمضان المبارک عبادت کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعتیں پڑھتے تھے اس میں پہلی 4 رکعت کی تلاوت کا نہ پوچھیے کہ کتنی طویل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد دوسری جو 4 رکعتیں پڑھتے تھے اس کی بھی تلاوت کے عالم نہ پوچھیے. تو رمضان المبارک تو عبادت کا مہینہ ہے. اگر پورے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، الفاظ کا اعادہ بھی ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکے ہیں، جو اچھے ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں، جن کو ذوق ہے، جو سننا چاہتے ہیں، ان کا انتظام ہونا چاہیے. آپ کو اگر نہیں پڑھنا ہے تو آپ گھر جائیے، لیکن ذمہ داران یہ کریں کہ قرآن کی تراویح میں قرآن کو کم پڑھنے کا حفاظ کو کہیں. ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن صرف سننا ہے بس، تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن تراویح میں سننا ہے تو 3 روز کی تراویح کہیں کر لی جاتی ہے، کہیں 6 روز کی، کہیں 8 روز کی، کہیں 10 روز کی. اور اتنے روز تراویح پڑھنے کے بعد لوگ تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی چیز درست نہیں ہے. اگر ایسا ہے اس کے بعد تراویح چھوڑ دیں
تو یہ تھوڑا سا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو نقصان دہ چیز ہوئی۔ تراویح رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ حافظ نے قرآن ختم کر دیا اب اس کے بعد قیام اللیل نہیں ہے۔ قیام اللیل ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں رات کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر آدمی قیام کرے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو پورا مہینہ، بلکہ مہینے کا آخری اشرا جو ہوتا ہے وہ زیادہ عبادت کا اشرا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس درمیان اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے تمام امور سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ بڑا اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ تراویح کتنی رکعت ہونا چاہیے، بس صرف عنوان کے طور پر ایک دو چیزیں بول کر کے انشاءاللہ بقیہ تفصیلات کل بیان کریں گے۔ تراویح کی جو رکعتیں ہیں بخاری مسلم اور دوسری دیگر احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا آپ کے بھانجے ابو سلمہ جو ہے ابو سلمہ عبد الرحمن، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کی کیسی تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت ماہ وتر کے پڑھتے تھے، 11 رکعت ماہ وتر کے آپ پڑھتے تھے، 2 رکعت پر آپ سلام پھیرتے اور آخر میں آپ ایک رکعت پڑھ کر کے آپ اس کو طاق کر لیا کرتے تھے۔ تراویح اصل میں تہجد ہے، تہجد الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ سارا اختلاف اصل میں یہیں پر ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے۔ تراویح جو ہے یہی تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت ماہ وتر کے پڑھتے تھے۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو آگے کی بات ختم ہو جائے۔ اب رمضان المبارک میں جو روایت بیان کی جاتی ہے 20 رکعت کی، 36 رکعت کی، 39 رکعت کی، تو یہ جو تعداد ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ 20 رکعت تراویح کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے اس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے 20 رکعت۔ موطا امام مالک کی جو روایت ہے اس میں جو ایک راوی ہے یزید بن رمان جوفی، محدثین نے سخت کلام کیا اس روایت میں انقطاع ہے، بلکہ اسی موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے جنہوں نے 8 رکعت تراویح ماہ وتر کے 11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو صحیح احادیث سے اس کی تفصیلات انشاءاللہ بقیہ کل بیان کروں گا۔ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھنے کا 2 طریقہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی ایک سلام سے 3 رکعت پڑھے، ایک سلام سے جب آدمی 3 رکعت پڑھے گا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو مغرب کی طرح نہ بناؤ، مغرب کی طرح بنائیں گے تو کیا ہوگا، بیچ میں ایک قاعدہ آ جائے گا، تو کوئی قاعدہ نہیں رہے گا۔ تینوں رکعتوں میں مغرب سے یہ فرق رہے گا کہ ایک قاعدہ رہے گا اس میں اور تینوں رکعتیں بھری پڑی جائے گی، یعنی عموماً مغرب کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو تو 2 رکعت میں ایک سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک سورت پڑھی جاتی ہے جس کو بھری کہا جاتا ہے، اور تیسری رکعت میں خالی یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو مغرب کی طرح نہ بناؤ، یعنی اس کو ایک قاعدے کے ساتھ پڑھنا ہے وتر کو۔ اور ایک طریقہ یہ ہے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھتے، اس پر سلام پھیرتے تھے، پھر 1 رکعت آپ وتر پڑھتے۔ ایک یہ تھا، دونوں طریقہ درست اور زیادہ بہتر افضل، یعنی جو اعلیٰ درجے کی روایتیں ہیں وہ یہ کہ 2 رکعت پڑھ۔ لیکن اس معاملے میں جب تک کہ لوگوں میں علم نہ ہو جائے، لوگوں کو اچھی طرح معلوم نہ ہو جائے، ایک عمل اگر آپ ثابت شدہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح سے بتا دیا جائے، ذہن سازی کر دی جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو اس لیے کعبۃ اللہ میں داخل نہیں کیا کہ قوم بالغ نہیں تھی، تو کسی چیز کے کہنے کا کرنے کا عمل کرنے کا جب دونوں چیزیں ثابت ہے طریقہ ہوتا ہے، تو دونوں طریقہ ثابت ہے تو جو طریقے سے آپ سمجھتے ہیں بہتر اس پر عمل کیجئے اور ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی نہیں کی جاتی ہے۔ تو وتر 3 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تراویح اصل میں تہجد ہے، تہجد کی تراویح کی جو رکعتیں ہیں 20 رکعت کا جو اختلاف ہے انشاءاللہ العزیز کچھ تفصیلات اس کی کل بیان کی جائے گی۔ اہم چیز یہ ہے کہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا اور خاص طور سے اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں، تمام لوگوں کو
اس پر پابندی کرانا، کیونکہ اتنی زبردست اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے، اور ایک بندہ مومن جو ہے مغفرت اس کا حصول ہے اس کی زندگی کا کہ اللہ معاف کر دے گے۔ اور اللہ کے نبی کو اس حدیث کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہو اس شخص پر، حضرت جبرائیل نے کہا جو رمضان کا مہینہ پائے اور نجات نہ حاصل کرے، تو نجات کے حاصل کرنے، مغفرت کے حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ تراویح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اور عام حالات میں بھی رب العالمین ہمیں شب آخری کی لذت سے آشنا فرما رب العالمین، تہجد پڑھنے کی ہمیں توفیق دے رب العالمین۔ جو پابندیاں رب العالمین رمضان مبارک میں ہو رہی ہے، اللہ رمضان کے علاوہ ایام میں بھی ایسے ہی رب العالمین تمام نماز، تلاوت اور قیام اللیل، رب العالمین ذکر و اذکار، رب العالمین اس کا اہتمام کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔